السلام علیکم. آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے آغاز کے ساتھ کہ جب میں مائکروسکوپ کے نیچے ایک بیکٹیریا کو دیکھتی ہوں تو مجھے صرف ایک خلیہ نظر نہیں آتا. مجھے ایک مکمل نظام دکھائی دیتا ہے. ایک ایسا نظام جو جانتا ہے کہ کب تقسیم ہونا ہے, کب رک جانا ہے, کب اپنے ڈی این اے کی مرمت کرنی ہے اور کب خود کو ختم کر دینا ہے. اس ننھے سے وجود کے اندر موجود ڈی این اے محض کیمیکلز کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ زبان ہے, ایک کوڈ ہے, ایک معلوماتی اسکرپٹ ہے جو نسل در نسل بغیر بگڑے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. مائکرو بایولوجی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ معلومات اور مادہ ایک چیز نہیں ہوتی. ڈی این اے کے نیوکلیوٹائڈز تو مادہ ہے, لیکن ان کی ترتیب, ان کا معنی, ان کا پیغام یہ معلومات ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کاغذ اور سیاہی مادہ ہے, مگر ان پر لکھی ہوئی تحریر معلومات ہوتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ سیاہی خود بخود شاعری نہیں لکھتی, حروف خود بخود معنی پیدا نہیں کرتے. جہاں معلومات ہوتی ہے وہاں کسی ذہن کا ہونا لازم ہوتا ہے. بطور مائکرو بایولوجسٹ میں روز دیکھتی ہوں کہ خلیے کے اندر ایرر کریکشن سسٹم موجود ہے. غلطی کو پہچاننے اور درست کرنے کے لیے میکینزمز ہیں. سوال یہ ہے کہ اندھا اتفاق غلطی کو پہچاننا کیسے سیکھ گیا؟ کیمیکلز نے یہ شعور کب اور کیسے حاصل کیا کہ فلاں ترتیب غلط ہے اور فلاں درست؟ اگر سب کچھ محض رینڈمنس کا نتیجہ ہوتا تو زندگی انتشار کا شکار ہوتی, مگر حقیقت اس کے برعکس ہے. زندگی نظم پر قائم ہے, توازن پر قائم ہے, معلومات کی حفاظت پر قائم ہے. ہم لیبارٹری میں انتہائی کنٹرول حالات میں بھی نئی معلومات تخلیق نہیں کر پاتے. ہم صرف موجودہ معلومات کو کاپی یا موڈیفائی کرتے ہیں. تو پھر یہ مان لینا کہ کائنات کی سب سے پہلی معلومات خود بخود وجود میں آ گئی, سائنسی سے زیادہ ایک فلسفیانہ مفروضہ بن جاتا ہے. کیونکہ تجربہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انفارمیشن ہمیشہ کسی انٹیلیجنس سے جنم لیتی ہے. یہاں سوال مذہب کا نہیں, منطق کا ہے. اگر ہر کوڈ کے پیچھے کوئی کوڈر ہوتا ہے, ہر پروگرام کے پیچھے کوئی پروگرامر, تو زندگی کے اس سب سے پیچیدہ, سب سے قدیم اور سب سے ہماگیر کوڈ کے پیچھے کون تھا؟ وہ کون سا ذہن تھا جس نے پہلی بار زندگی کو ہدایات دی, جس نے مادے کو بتایا کہ کیسے جینا ہے, کیسے بڑھنا ہے, کیسے رکنا ہے؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کیسے کام کرتی ہے, مگر یہ نہیں بتاتی کہ یہ ہدایات آئیں کہاں سے. جب میں بطور سائنسدان اس سوال تک پہنچتی ہوں تو مائکروسکوپ سے آگے دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ پہلی انفارمیشن کا سورس محض کیمیا نہیں ہو سکتا. اسے کسی ایسے مائنڈ سے آنا تھا جو خود معلومات کا محتاج نہ ہو, جو خود ابتدا کا محتاج نہ ہو. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے, مگر عقل ایک کریٹر کی طرف اشارہ کرنے لگتی ہے. If you like this video, so please don't forget to like it and share within your circle. اللہ حافظ.